مطالعہ پاکستان لازمی کوڈ نمبر 202 میٹرک یونٹ 1 تا 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 1 یونٹ 1 تا 3 کے سوال نمبر 3 اور اس کے جواب کے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل پر نوٹ تحریر کریں۔ نمبر 1 خطبہ الہ آباد، نمبر 2 گول میز کانفرنس، نمبر 3 نہرو رپورٹ۔ خطبہ الہ آباد۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال برصغیر پاک و ہند کے عظیم رہنما ہیں، جنہوں نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی بلکہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن کی بھی نشاندہی کی تاکہ وہ اس میں اپنے مذہبی اور ثقافتی زندگی کو فروغ دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قائد اور رہبر کا پتہ بھی بتایا جس کی رہنمائی میں یہ وطن حاصل کیا جا سکتا تھا۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 1930۔ دسمبر 1930 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد کیا گیا۔ 30 دسمبر 1930 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت۔ اس اجلاس کی صدارت سر ڈاکٹر محمد اقبال نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہندوستان کے حالات، مسلمانوں کی مشکلات، ان کے مستقبل اور مسلمانان ہند کی منزل کی نشاندہی کی۔ علامہ اقبال جانتے تھے کہ مسلمانوں کی منزل ایک علیحدہ مملکت ہے۔ خطبہ الہ آباد کے اہم نکات۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام ایک طاقت۔ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور دستور حیات ہے۔ اسلام ایک طاقت ہے اور یہی طاقت انسان کو وطن اور نسل کی قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ نمبر 2، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یورپ میں مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ مسلم معاشرے میں مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگی میں اہم مقام حاصل ہے۔ نمبر 3، متحدہ قومیت کی تردید۔ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جہاں مختلف زبان اور مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں وہ احساس پیدا نہیں ہو سکا جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہندو مسلم دو الگ قومیں۔ نمبر 4، مسلمان ایک الگ قوم۔ ہندوستان کے مسلمان اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت اور اسلام کی وجہ سے یہاں کے لوگوں سے الگ ایک قوم ہے، ان کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ نمبر 6، ہندو مسلم دو الگ قومیں۔ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ 1000 سال ساتھ رہنے کے بعد بھی اپنی الگ شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، مسلم ریاست کی ضرورت۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں فرزندان توحید کی تعداد 7 کروڑ ہے اور یہ کوئی معمولی تعداد نہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہے تو اس مقصد کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ہوگا۔ علیحدہ وطن کا مطالبہ۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں ان علاقوں کی نشاندہی کی جنہیں وہ پاکستان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس میں صوبہ پنجاب، شمال مغربی سرحد، سندھ اور بلوچستان شامل تھے۔ سائمن کمیشن کی سفارشات پر تنقید ہے۔ سائمن کمیشن نے بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کی آئینی اکثریت کی حمایت نہیں کی تھی، اس لیے علامہ اقبال نے اس پر سخت تنقید کی۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ضروری اتحاد۔ علامہ اقبال نے واضح کیا کہ مسلم مملکت کے قیام کا میرا یہ مطالبہ ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہندوستان کو اس سے حقیقی امن اور سلامتی کی ضمانت مل جائے گی۔ حرف آخر۔ علامہ محمد اقبال 1938 میں وفات پا گئے، مگر ان کی جانب سے 1930 میں دیے جانے والے خطبے کی تعبیر ہمیں 1947 میں پاکستان کی صورت میں نظر آتی ہے۔ نمبر 2، گول میز کانفرنس۔ پس منظر۔ کانگریس اور مسلم لیگ کا آئین کے بارے میں بنیادی اختلاف۔ کانگریسی رہنما ایک ایسا آئین بنانا چاہتے تھے جس کی روح سے زیادہ تر اختیارات مرکز کے پاس آ جائیں، جبکہ مسلم لیگی رہنما ایک ایسا آئین چاہتے تھے جس کی بنیاد پر صوبوں کے پاس اختیارات ہوں۔ برطانیہ میں عام انتخابات۔ جون 1929 میں برطانیہ میں عام انتخابات منعقد ہوئے جس میں نئے وزیر اعظم رمزے میک ڈونلڈ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے ہندوستان میں آئینی تعطل کے حل کے لیے مشورہ کیا، جس کے نتیجے میں گول میز کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کے 3 دور ہوئے۔ پہلی گول میز کانفرنس۔ گول میز کانفرنس کا پہلا دور 10 نومبر 1930 کو شروع ہوا اور 19 جنوری 1931 تک جاری رہا۔
مسلم لیگ کی نمائندگی مسلمانوں کی جانب سے سر آغا خان محمد علی جناح، سر محمد ظفر اللہ خان اور مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ کانگریس کی نمائندگی، کانگریس نے اس کانفرنس کے پہلے دور کا بائیکاٹ کیا۔ اہم نکات: نمبر 1، ہندوستان کے لیے سب سے بہتر اور موزوں صوبوں اور ریاستوں پر مشتمل وفاقی طرز حکومت ہے۔ نمبر 2، مختلف امور کے لیے کمیٹیاں اور سب کمیٹیاں بھی بنائی گئیں۔ دوسری گول میز کانفرنس، گول میز کانفرنس کا دوسرا دور 7 ستمبر 1931 کو شروع ہوا اور 1 دسمبر 1931 تک جاری رہا۔ مسلم لیگ کے نمائندے، پہلی گول میز کانفرنس کے بعد مولانا محمد علی جوہر وفات پا گئے اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق غلام ہندوستان میں دفن نہیں کیا گیا بلکہ بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوئی۔ دوسری گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال اور دوسرے رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانگریس کی شرکت، دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس کی جانب سے گاندھی نے شرکت کی۔ اہم نکات: نمبر 1، گاندھی کا کہنا تھا کہ کانگریس کو پورے ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کیا جائے۔ نمبر 2، مسلمان گاندھی کی اس بات کو ماننے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ نمبر 3، کانفرنس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ نمبر 4، گاندھی نے کانفرنس کی ناکامی کی ذمہ داری انگریز سرکار پر ڈالی۔ تیسری گول میز کانفرنس، گول میز کانفرنس کا تیسرا اور آخری دور 17 نومبر 1932 سے 24 دسمبر 1932 تک جاری رہا۔ کانگریس کی عدم شرکت، کانگریس کا کوئی نمائندہ اس دور میں شریک نہیں ہوا۔ مسلم لیگ کے نمائندے، مسلم لیگ کے دیگر نمائندے تو اس کانفرنس میں شریک ہوئے مگر محمد علی جناح نے شرکت نہیں فرمائی۔ اہم نکات: نمبر 1، اس تیسری کانفرنس میں زیادہ تر وقت ہندوستان میں حکومتی ڈھانچے اور اقلیتوں کو آئینی تحفظات فراہم کرنے کے امور پر غور کرنے میں گزرا۔ نمبر 2، کانگریس کی عدم شرکت کے باعث کوئی ٹھوس فارمولہ طے نہیں پا سکا۔ حرف آخر، تینوں گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ اس کے علاوہ 1935 کا قانون بھی جاری ہوا۔ اب ہے نہرو رپورٹ۔ آل پارٹیز کانفرنس کے نمائندہ کمیٹی نے جو سفارشات تیار کی انہیں نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ مسلم دشمن رپورٹ، نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ جن شقوں سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جداگانہ طریقہ انتخاب کی منسوخی۔ نمبر 1، مسلمانوں کے دلائل پر چونکہ جداگانہ انتخاب کی منظوری دے دی گئی اس لیے اس رپورٹ میں اس طریقہ انتخاب کو منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی۔ نمبر 2، وحدانی طرز حکومت کی سفارش۔ اس رپورٹ میں وفاقی طرز حکومت کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ وحدانی طرز حکومت قائم کی جائے۔ نمبر 3، نو آبادیاتی طرز آزادی، مکمل آزادی کے بجائے نو آبادیاتی طرز آزادی کی سفارش کی گئی۔ نمبر 4، سرکاری زبان، ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان قرار دینے کی سفارش بھی کی گئی۔ نتائج، اس رپورٹ کو ہندوستان کی تاریخ میں اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑے سیاسی مقاصد حاصل ہوئے۔ مقاصد کا اظہار، اس رپورٹ کے ذریعے ہندوؤں کے مقاصد کا برملا اظہار ہوا، ان کی ذہنیت سامنے آئی۔ مسلمانوں میں خدشات، اس رپورٹ میں مسلمانوں نے اپنے مستقبل کے متعلق خدشات پیدا کیے۔ محمد علی جوہر نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ حرف آخر، جیسے جیسے ہندو رہنما تنگ نظر ہوتے گئے ویسے ویسے مسلم رہنماؤں کی بصیرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے جس میں احسن طریقے سے مسلمانوں کے مطالبات کا احاطہ کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سوال نمبر 4 اور اس کا جواب پیش کریں گے۔